بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک 3 ٹپس ٹو ٹرانسفارم یور لائف، آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ گھر کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، گھر کا کیلنڈر تو بدل جاتا ہے ہر سال، اب کے میرے حالات بدل دے میرے مولا، اب کے میرے حالات بدل دے میرے مولا۔ 3 ٹپس ہیں، بڑے آسان طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص انتظار کر رہا ہے شاید کوئی ایسا مسیح آئے گا اور میرے حالات بدل جائیں گے، ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، حالات کو بدلنا پڑتا ہے اور عمل کرنا پڑتا ہے۔ لائف کے اندر وہ لوگ جو مشکل کام کرتے ہیں ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اور جو آسان کام کرتے ہیں ان کی زندگیاں مشکل گزرتی ہیں۔ پہلی ٹپ کو آپ یاد رکھیے گا، ریڈ اے بک 15 منٹس تھرو آؤٹ اے ایئر۔ پہلی ٹپس کیا ہے؟ ریڈ اے بکس 15 منٹ کے لیے آپ روزانہ کی بنیاد پر اسٹڈی کریں، کوئی بھی بک پکڑ لیں 15 منٹ کے لیے اور وہ 1 سال سے پڑھیں۔ میرا یقین کامل ہے کہ یہ پورے سال کے 90 آورز بنتے ہیں، اور جب آپ 90 دن کے اندر آپ دیکھیے گا اور دنیا کے وہ 3% لوگوں میں شامل ہو جائیں گے آپ، جن کے ہاتھوں میں دنیا کی تقدیر ہے۔ اب چھوٹا سا تجزیہ میں نے ایک دیکھا جس میں کہا گیا تھا کہ پورے دنیا کے اندر ایک جوش ہے نا، یہ 44 بکس پڑھتے ہیں ایوریج سال کی، اور جو برٹش ہیں یہ 40 بکس پڑھتے ہیں ایوریج، اور ایسے مسلمان ہونے کے ناطے ہم 1 بک بھی نہیں پڑھتے، جبکہ قرآن پاک میں پہلا لفظ جب آیا تھا وہ اقرا تھا، پڑھ۔ یاد رکھیے گا، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا امیج ہمارے مائنڈ میں بنتا ہے، اور پھر جب بولتے ہیں تو وہی چیز جو اندر ہوتی ہے باہر نکلتی ہے۔ اسپیشلی وہ لوگ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہیں، جو سیل مارکیٹنگ میں ہیں، ان کو زیادہ اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ اپنے ریلیونٹ بکس کو پڑھتے رہیں، تو اللہ پاک کے فضل سے دیکھیے گا کہ آپ ایک ٹائم کے اوپر بہترین اسپیکر بنیں گے اور بہترین کامیابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ اچھا، اب دوسری ٹپس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری ٹپس بڑی کمال کی ہے، بی with top successful people of your field۔ اپنی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں، آپ سیل مارکیٹنگ میں ہیں، آپ بزنس میں ہیں، واٹ ایور، آپ جیسے بھی ہیں، جس فیلڈ میں ہیں اس کے ٹاپ کے جو 5 لوگ ہیں ان کے اندر رہنا شروع کیجیے گا، ان کو چیز کرنا شروع کیجیے گا، ان کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ ملنا شروع کریں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ میں 1 سال کے بعد یہ یقین سے کہوں گا، یقین کرے، کہتے ہیں a man is known by company he keeps۔ آج کہیں نہ کہیں ہم جو اگر اس لیول پہ نہیں ہیں تو ہمیں چیک کرنا ہے، ہمیں واچ کرنا ہے کہ میری کمپنی کون سی ہے، میں کن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، کیا وہ کامیاب ہیں، کیا وہ سکسیسفل ہیں؟ اگر وہ ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ بھی ہیں۔ اگر آپ ان 5 لوگوں کے درمیان 1 سال گزار دیں اور چھٹے ٹاپ کے سیل مین آپ ہوں گے، چھٹے ٹاپ کا بزنس مین آپ ہوں گے، چھٹا جو ہے وہ اچھا آرگنائزر آپ ہوں گے، چھٹا جو ہے وہ ٹاپ کا ریکروٹر آپ ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ بات کام کرنے سے ہوتی ہے، گھر بیٹھے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی۔ انڈرسٹینڈ؟ تو آپ ذہن رکھیے گا کہ ان لوگوں میں رہیں گے، آپ کی عادات چینج ہوں گی، آپ کے حالات بدلیں گے، لیکن تھوڑا مشکل تو ہے۔ ساری زندگی ہم نے ایسے گزار دی، لیکن آج عمل کریں۔ 1 سال کیا کہتا ہے؟ زندگی پتہ 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 1 سال تو گزار کے دیکھیں اور اب دیکھیے گا کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ آج کی لاسٹ ٹپ جو ہے وہ ہے بیکم اے ارلی رائزر۔ اس کے اوپر میں ہمیشہ ریکویسٹ لوگوں سے کرتا رہا ہوں کہ ارلی رائزر کا مطلب یہ ہے کہ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، اپنے اندر جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ وہ شاعر کہتا ہے اگر سورج کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، سورج کے ساتھ کی طرح چمکنا چاہتا ہے تو سورج کے ساتھ چلنا سیکھ لے۔ دنیا میں اگر چمکنا چاہتا ہے، روشنی پھیلانا چاہتا ہے تو سورج کے ساتھ چلنا سیکھ لے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج سے پہلے اٹھیں اور سورج غروب تک آپ کام اپنے پورے کمپلیٹ کر لیں. میں نے دیکھا، میں یورپ کنٹریز میں گیا، میں نے ایون کہ مالدیوز میں گیا، سری لنکا میں گیا، کافی کنٹری میں گیا، تو پتہ چلا جب میں صبح رات کو 7 بجے 6 باہر نکلا تو سب خاموشی تھی، سب گھروں میں تھے، بزنس بند تھے. اور جب میں صبح اٹھا تو 6 بجے 5 بجے اٹھا تو چہل پہل تھی. یقین کریں میں حیران رہا کہ میں کہ یار یہ بھی مسلم کنٹری کچھ ہیں، یہ بھی ہیں جن کچھ نان مسلم بھی ہیں، لیکن یہاں پہ حالات دیکھو کیسے. ہمارا پاکستان میں کیا ہے، ہم رات لیٹ تک جاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس کی رزق کی فراوانی رک جاتی ہے جو صبح فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک سوتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ اگر آپ صبح کے ٹائم سوتے رہیں گے تو کیسے کامیابی ہوگی آپ کی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ صبح کا جو ہوتا ہے نا ٹائم ہوتا ہے، اتنا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی فل آف انرجی ہوتی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، کبھی غور کریں تو ہمارے پیرنٹس کیا کہتے تھے، رات کو سو جاؤ صبح صبح اٹھ کے پڑھنا. اس وقت من آپ کا بالکل فریش ہوتا ہے، آپ کی تمام آبزرویشن پاور جو ہے نا وہ اویکن ہوتی ہے. آپ جو پڑھتے ہیں وہ اندر ہی ماشاءاللہ آپ کے فٹ ہو جاتا ہے، اور جب پیپر دینے جاتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے وہی کویسچن آئے ہوئے ہیں آپ کے. تو تھوڑا سا غور کریں، جو شخص صبح کا اٹھنے کی عادت باندھتا ہے تو وہ جو ویلیو آف ٹائم ہے اس ٹائم کی قدر میں کہوں لاکھوں روپے کا گھنٹہ بھی نہیں ملتا وہ. اور سیکنڈ ٹائم میں کھانے کے بعد اس کے بعد ایسا وقت کی ویلیو جو ہے نا ڈاؤن ہوتی ہے، کیونکہ آپ فریش نہیں ہوتے، ایسا آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ چلتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو فائنل یہ کہوں گا کہ اگر آپ صبح کا ٹائم جاگ لیں. ایک شخص کو پھانسی ہو گئی تو وہ جب جلاد اس کو باہر لے کے نکلا کوٹری سے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے سر یہ کون سا ٹائم ہے؟ تو جلاد نے اس کو کیا بولا، اس نے کہا اگر تم نے یہ ٹائم اویل کیا ہوتا تو آج یہ تمہیں ٹائم دیکھنا نہ پڑتا. روزانہ 2 فرشتے اوپر سے آتے ہیں، صدا لگاتے ہیں. ہے کوئی شخص جس کی پکار، جس کی دعا میں خدا تک لے کے جاؤں؟ لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں، اور سویا ہوا مرا ایک جیسا ہوتا ہے. اور ایک اور سائنس نے تحقیق کی ہے، جو صبح کے ٹائم اٹھنے والا شخص ہے اس کو 4 بیماریاں نہیں ہو سکتی. نمبر 1 برین کی، ہارٹ کی، کڈنی اور پھیپھڑوں کی بیماری اس کو نہیں ہوتی. آج اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شخص رات کو جاگتا ہے، صبح سوتا ہی رہتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ کھوتا رہتا ہے. یاد کریں، اور آج یہ روٹین بن چکی ہے ہماری فیملیز کے اندر. تو یہ 3 ٹپس ہیں جس کے اوپر آپ عمل کریں گے، آپ انشاءاللہ، میں یقین سے کہتا ہوں، پورا اعتماد ہے مجھے اس کے اوپر، کیونکہ یہ نوری ٹائم بھی اسے کہتے ہیں. یہ اگر 3 ٹپس سے آپ عمل شروع کر دیں آج، آپ پتہ نہیں کہاں سے در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم عمل کرنا ضروری ہے. جب آپ اس کا شروع کریں گے تو میں یقین سے کہوں گا جب صبح اٹھیں گے اور پھر آپ کو کبھی نیند نہیں اس ٹائم آئے گی. اس وقت اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کے ساتھ راستے جوڑیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کریں. وہی ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اتنا مضبوط ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. نیور ایور. ہماری ایک لمٹ ہے. مولا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تقدیر کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، آپ اس سے دوسری اٹھاؤ، دوسری اٹھا سکتے. ہم اتنا ہی انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم جب اس پروردگار سے جس کی طرف سے آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں جانا ہے، پھر اس کو اور بات، بڑی خوبصورت بات، کہ سب کچھ وہی کرنے والا ہے، سیدھے راستے بھی کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس نے عقل سلیم دی ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ برا ہے، لیکن بات یہ کہ وہ چیزوں کو درست بھی وہی کرتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ خوش رہا کریں. جب آپ یہ صبح اٹھیں گے نا اور یہ سارے کام کریں گے تو یقین کریں آپ خوش بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی خوشی ہے. تو keep smile on your faces, don't forget to smile, because this is the blessing from Allah and it shows the quality of life. ہمیشہ مسکرایا کریں اور اپنی فیملی میں جائیں جب
تو پھر بھی مسکرایا کریں. یہ 3 ٹپس سے عمل کریں, انشاءاللہ یو ول بی اے گریٹ مین. تھینک یو ویری مچ.